یہ 10 محرم الحرام کی شام تھی۔ یہ کوئی عام شام نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک دردناک، خون آلود، غموں سے نڈال، پیاس اور بھوک سے بے حال، اپنوں کی جدائی کا کرب لیے انسانیت کی تاریخ کی ایک بے مثال قربانی کی داستان رقم کر رہی تھی۔ یہ داستان کسی روشنائی سے نہیں، بلکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کے لہو سے کربلا کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت پہ لکھی جا رہی تھی۔ یہ تھی شام غریبہ، جب قافلہ کربلا لٹا ہوا زخموں اور غموں سے چور شام کی گلیوں سے گزارا جا رہا تھا، تو اس وقت نیزوں پر صرف سر ہی نہیں سجے ہوئے تھے، بلکہ ہر طرف سے یہ صدائیں گونج رہی تھیں: یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کو پہچانو، غور سے دیکھو۔ کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ شام کی ان گلیوں کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، جہاں معصوم یتیم پیاس اور بھوک سے نڈال اپنے بابا اور بھائیوں کی لاڈلی سکینہ کے پاؤں میں زنجیریں تھیں، بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی؟ امام زین العابدین علیہ السلام بخار کی شدت سے نڈال زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دردناک اندھیرے سفر کو بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں ایک عجیب وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف لاشیں لاشیں تھیں، نیزے سر اٹھائے ہوئے تھے، اور یزیدی فوج کے سپاہی جو تھے انہوں نے اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ پاک بیبیوں کے سروں سے ردائیں کھنچی جا رہی تھیں۔ ایسے میں ایک روب و جلال والی آواز آئی: خبردار، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس روبدار آواز نے یزیدی فوجیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز نور نظر حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب علیہ السلام کی تھی۔ میدان کربلا کی اس باہمت اور بے مثال خاتون کو تاریخ زینب علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعہ کو زندہ و جاوید رکھنے میں حضرت زینب علیہ السلام کا اہم کردار ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کے بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ جب یزیدی فوجیوں نے خیمے جلانے کے بعد اہل بیت کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اہل بیت مطہرات کے سر سے ردائیں کھینچ لیں، اور آگے آگے نیزے پر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اور پیچھے مظلوم قیدیوں کا قافلہ چلانا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب یہ قافلہ میدان کربلا کے پاس سے گزرا تو حضرت زینب علیہ السلام نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو خون میں لت پت بے گور و کفن دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور بولیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے جسم کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کربلا کے چٹیل میدان میں تپتی ہوئی ریت پر پھینک دیا گیا ہے۔ دیکھیں کیسے آپ کی ذریت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے اور اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کوفہ سے شام تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ یہ وہ سفر تھا جس میں بچے پیاسے تھے، بوڑھی خواتین کے پاؤں میں زخم تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بخار سے نڈال تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں زنجیریں۔ رات کو قافلہ کسی کھنڈر میں پڑاؤ ڈال لیتا اور دن بھر سورج کی تپش میں ننگے پاؤں نیزوں کے سائے میں چلتا رہتا۔ جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا اور شام کے دروازے کھولے گئے تو اہل شام تماشبین بن چکے تھے، قافلے پر پتھر برسا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ناروا اور ظالمانہ سلوک کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید کے لیے دربار سج چکا تھا اور نعرے بلند ہو رہے تھے: بادب، باملاحظہ، ہوشیار۔ یزید کا ایک ناخلف بیٹا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا: سنیے رہے ہو یہ نعرے؟ ان میں میرے باپ کا نام لیا جا رہا ہے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے تمسخر اڑایا۔ حضرت امام زین العابدین بولے: یہ اذان سن رہے؟ اور اس وقت
مؤذن اذان دے رہے تھے اور وہ اشہد ان محمدن پہ پہنچے تھے کہ اس میں میرے نانا کا نام پکارا گیا ہے، تمہارے نانا کا نہیں۔ اور یہ تو چند سال کی بات ہے، اس کے بعد قیامت تک اہل بیت کی عزت کی جائے گی، میرے نانا کا نام قیامت تک اسی طرح پکارا جائے گا۔ یزید دربار میں پہنچ گیا، تشتری میں رکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اس کو پیش کیا گیا۔ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، دیکھا میری بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ پھر ہنس کر کہنے لگا، دیکھو آج اللہ نے کیسے عزت والوں کو عزت دی۔ حضرت زینب علیہ السلام جو یہ سب بڑے صبر سے دیکھ رہی تھی، جلال میں آ گئی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور یزید کو للکار کر کہنے لگی، کیا کہا؟ عزت؟ اور تو ہمیں رسوا کرے گا؟ اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس وقت دربار میں ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے۔ میرا ہاتھ دبا کر پوچھنے لگے، کیا علی آ گئے؟ ایسی گرج اور ایسا روب تھا حضرت بی بی زینب علیہ السلام کی آواز میں، حالانکہ وہ اس وقت بہت دکھی تھی، زخم کھائے ہوئے تھی، بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی، لیکن پھر بھی اتنا روب تھا ان کی آواز میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بی بی زینب علیہ السلام ہے، علی ابن ابی طالب کی صاحبزادی۔ پھر آپ یزید سے گویا ہوئیں کہ آج تیرا دربار ہے نا، تیرا زور چل رہا ہے، تیرا ڈنڈا چلتا ہے، یہ تو چند سالوں کی بات ہے، پھر دیکھنا قیامت تک منبر پہ خطبوں میں میرے بھائی کا، امام حسین علیہ السلام کا نعرہ لیا جائے گا، ان کے نام کے نعرے لگائے جائیں گے اور ان کا نام خطبوں میں لیا جائے گا، اور تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر لیا بھی جائے گا تو تجھ پہ پھٹکار برسائی جائے گی۔ بی بی زینب علیہ السلام اپنے پورے زور سے، جوش سے، جلال سے خطبہ دے رہی تھی، ایسا خطبہ کہ جس نے واقعہ کربلا کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ جبرائیل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ آپ اہل کوفہ سے بھی مخاطب ہوئیں، آپ فرمانے لگے، اے اہل کوفہ، اے عزادارو، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا، نبی زادیوں کو بے پردہ کیا، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے، انہیں گلیوں میں پھرایا۔ چند سال کی بات ہے، اس کے بعد تم اپنا انجام دیکھ لینا، تم سے حساب لیا جائے گا، تم لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہے گا۔ اس پر جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واقعہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی علیہ السلام بول رہے ہوں، اور پھر اس قافلے کے ساتھ جو بھی وہ ناروا سلوک کر سکتے تھے کیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں مدینہ واپس بھیجا گیا، اور حضرت بی بی زینب کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی کہ یزید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی قبر کو بھی کوئی دیکھنے جاتا ہے تو نشان عبرت کے طور پر۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔